السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، ہم اس میں بتائیں گے کہ معجزات کیا ہوتے ہیں اور ان کا کیا مقصد ہوتا ہے، اور اس کے بعد جنتی لاٹھی کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے جنت سے اتاری گئی اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی، کس نبی نے دی۔ اور اس میں ہم ذکر کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کے ذریعے فرعون سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا اور اس لاٹھی کے کیا کیا معجزات تھے، اور ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ اس لاٹھی کا ذکر قرآن پاک میں کس کس جگہ پہ اور کیسے ذکر کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ شکریہ۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پہ اپنی رحمتیں عطا فرمائے اور ہم اللہ تعالی کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں لوٹیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرب الہی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اور آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ معجزات کے بارے میں ہے۔ آج سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔ معجزہ بیسیکلی اسلام میں ایک معجزہ ایک غیر معمولی واقعہ یا عمل ہے جس کی وضاحت قدرتی قوانین یا سائنس سے نہیں کی جا سکتی، اور اسے اللہ تعالی کی طاقت اور اختیار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ معجزات اکثر انبیاء اکرام اور رسولوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اعمال انجام دینے کے لیے غیر معمولی صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں۔ اسلام میں معجزات کی کچھ اہم پہلو یہ ہیں کہ نمبر 1، الہی اصل۔ معجزات کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی فطرت۔ معجزات انسان کی عام صلاحیتوں سے باہر ہیں اور قدرتی قوانین یا سائنس سے ان کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ مقصد، معجزات اکثر کسی نبی یا رسول صلی اللہ علیہ رسولوں کے پیغام کی توثیق اور لوگوں کو ان کے پیغام کی سچائی پر قائل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انبیاء تک محدود۔ اسلام میں صرف انبیاء اور رسولوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں معجزے کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ اسلام میں معجزات کی مثالوں سے شامل ہے خود قرآن، ماشاءاللہ اسے ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے بلکہ ہے، اور انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی کی علامت ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے چاند کی تقسیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اندھوں اور کوڑیوں کی شفا یابی، بحیرہ احمر کا جدا ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جدا ہونا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارنے کے بعد وہ جدا ہو گیا تھا۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اسلام سکھاتا ہے کہ معجزات جادو نہیں ہیں، اور یہ کہ وہ کائنات کے قدرتی قوانین سے متصادم نہیں ہیں، بلکہ وہ کائنات پر اللہ کی قدرت اور اختیار کا مظہر ہیں۔ بے شک آج میری جو بیسیکلی ویڈیو کا مقصد ٹاپک جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے، یعنی اس کو جنتی لاٹھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ جنتی لاٹھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت
پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ پانچوں چیزیں جنت سے اتاری گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضرت حق جل مجدر نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، اس میں قرآن پاک کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ معارب اخرى یعنی کہ دوسرے کاموں کی تفسیر۔ علماء اکرام نے اس آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے جو کام لیتے تھے، اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں، بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی باہر بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، یعنی کہ بالٹی جس سے پانی باہر آتا ہے، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے یہ کام لیتے تھے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ اس کے عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور پیش کیا، جن میں سے 3 معجزات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے۔ پہلا معجزہ عصا جو ہے وہ اشدہا بن جانا، اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے یہ میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلہ پر لگا دیا، اور اس میلہ کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، ان جادوگروں کی فوج کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکاریں مار کر دوڑنے لگیں، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنے فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی
مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے، بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ڈالو۔ جبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی ہوئی معلوم ہوئی تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب، اور ڈال دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا اور جو بنا کر لائے ہیں۔ وہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کا بلا نہیں ہوتا۔ کہیں تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ عصا کے مارنے سے دریا پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیتیں معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ ایک اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی۔ اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنی لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ساتھ گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئی اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے قریب پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمایا کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جب بھی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبویا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ہونے والے معجزات۔ ایک معجزہ، عصا مارنے سے چشمہ جاری ہو گیا۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی دور حکومت میں یہ لوگ مصر آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ تسلط سے آزاد کروائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طے میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طے میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیرے تھی۔ سبحان اللہ۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ اور معجزہ کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ہونے والے وہ تینوں عظیم و شان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا۔ تو معجزات جو ایسے ہیں وہ ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو قوم ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی جو پیغام ہے اس کی توثیق کرنا ہوتا ہے، اور اس کو بالکل بھی جادو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ معجزات ہیں اور ان کو معجزہ ہی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر بھی ہم سب پر اپنی رحمت عطا فرمائے اور اپنا فضل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔